شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، اس کائنات میں انہیں تصرف کا کوئی حق نہیں ہے۔ بعض لوگ بدعقیدگی کا یہاں تک شکار ہو گئے کہ اگر بارش برستی ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی۔ بارش اللہ کی مخلوق ہے، ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق پر حکم خالق کا چلتا ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہم نے فلاں پیر جی کی مزار کی زیارت کی، چڑھاوے چڑھائے، بابا جی راضی ہو گئے، ابھی جو بارش برسی ہے یہ پیر صاحب نے برسائی ہے، یہ اندھیری روکی ہے یہ پیر صاحب نے روکی ہے۔ تو اس مخلوق کا خالق کے اس جہاں میں کسی اور مخلوق پہ کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے ان کا حکم شریعت محمدیہ کیا بیان کرتی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب رات کو بارش ہوئی اور ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھتے ہیں هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے، اللہ وحی کر کے اپنے نبی کو بتا دیتا ہے، ہمیں نہیں خبر، یہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ بدریہ وحی اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج جب یہ صبح ہوئی کچھ لوگ مومن ہو کر بیدار ہوئے حالت ایمان میں، اور کچھ نے صبح کی کفر کی حالت میں۔ مومن کون اور کافر کون؟ تفصیل سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، اس بارش کے برسنے پر جس شخص نے یہ کہا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم پر بارش برسی، یہ تو مومن ہے۔ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، یہ اللہ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ جس نے اس بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہمارے پر بارش برسی، اور جس نے یہ کہا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، کہ فلا ستارے کی وجہ سے ہم پر یہ بارش ہوئی، اس پر حدیث رسول کیا حکم لگاتی ہے ذرا غور سے سنیے۔ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ پیارے بھائی، یہ بارش اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے جو اللہ اپنے بندوں پر برساتا ہے، لیکن برساتا کون ہے؟ تنے تنہا اللہ۔ یہ ستاروں کی تاثیر سے نہیں برستی، یہ کسی پیر فقیر بابے کے حکم سے نہیں برستی کہ آپ اس کے مزار پہ گئے اور آپ نے وہاں دعا مانگی اور آپ نے وہاں پر نذر نیاز چڑھائی اور آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور بابے نے بارش برسا دی۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کی رحمت کا تعلق اللہ سے جوڑیے، اس کو مخلوق کے ساتھ نہ جوڑیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ،
ان الفاظ کی بجائے مطرنا برحمت اللہ وبرزق اللہ یہ الفاظ موجود ہے کہ ہم پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رزق کے باعث یہ بارش برسی ہے، اللہ نے اس بارش کے ذریعے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رزق ہے جو مالک کی طرف سے اہل ایمان پر نازل ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تروا الی ما قال ربکم، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قال ما انعمت على عبادی من نعمت الا اصبح فریق منهم بها کافرین۔ مالک کا فرمان سنیے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ جو رب کی رحمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں ایسی تاثیر سمجھتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو جو بھی نعمت عطا کرتا ہوں تو ایک گروہ اس نعمت کے سبب سے کفر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یقولون، اور وہ کہتے کیا ہے؟ الکوکب وبالکواکب، کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ستاروں کی تاثیر سے ہوا ہے۔ آپ آج میڈیا کو دیکھ لیجئے، اخبارات کو دیکھ لیجئے، جرائد کو دیکھ لیجئے، ستاروں کی تاثیر پہ پوری زندگی کا انہوں نے حساب لگا کے بتایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کی یہ شادی کیسی رہے گی، آپ کا یہ کاروبار کیسا رہے گا، کس کے ذریعے؟ علم نجوم کے ذریعے۔ یہ کفر ہے۔ مالک فرماتا ہے میں اپنے بندوں پر نعمتیں نازل کرتا ہوں تو ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو ان نعمتوں کے سبب کفر کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ خالق و مالک کی نعمتوں کا رخ اللہ کی مخلوق کی طرف موڑتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا اور فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امسک اللہ القطر عن الناس 7 سنین ثم ارسلہ، اگر 7 سال تک اللہ بارش کو روکے رکھے، لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائے اور اللہ پھر اس رحمت کو نازل فرمائے، لأصبحت طائفۃ بہ کافرین، تب بھی لوگوں میں سے ایک گروہ ضرور ہوگا جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے کیا کہے گا، ہمیں جو یہ بارش دی گئی ہے یہ فلاں ستارے کی وجہ سے دی گئی ہے، یہ بارش ہم پہ فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے۔ 7 سال قحط سالی کے اندر گزار بھی لے پھر بھی اللہ کی رحمت ان تک آ پہنچے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے بلکہ ستاروں کی تاثیر کی طرف کریں گے۔ پیارے بھائی، یہ بد عقیدگی کی انتہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح فرمائیں، اپنے عقیدہ توحید کو سمجھیں، سیکھیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اس عقیدے کو راسخ کریں کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہیں، اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں اور کسی کی کوئی تاثیر نہیں۔ اللہ چاہے تو اس پانی کو روک لے، کوئی برسا نہیں سکتا، اللہ برسائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصبح من الناس شاکر ومنہم کافر، یہ بارش برسی، کچھ تو لوگ شکر گزار ہوئے اور کچھ کافر ہوئے، ناشکرے ہوئے۔ قالوا هذه رحمت اللہ، کچھ نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت سے برسی ہے ہمارے اوپر۔ وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، جہاں کچھ لوگوں نے شکر کا راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ اپنایا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمارے اوپر برسائی ہے، تو وہیں بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں اور فلاں ستارے کا غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی سچی نکلی کہ اس بارش کے برسنے پر جو تاثیر ہے وہ ستاروں کی ہے۔ انہوں نے اس رحمت کو اللہ کی طرف نہیں جھکایا، اللہ کی طرف نہیں موڑا، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی بلکہ اللہ کی مخلوق کی طرف نسبت کی، اور وہ کفر کرنے کا راستہ اختیار کر گئے، ناشکری کے راستے پر چلے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اس پر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔
قرآن حکیم کی یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی تو پیارے بھائی اس بارش کے برسنے میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کیجئے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں ہیں جو زمانہ جاہلیت کے امور میں سے وہ میری امت کے اندر بھی باقی ہے، لا یترکونہن، یہ ان کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، یعنی یہ بیماری امت کے کچھ لوگوں میں باقی رہے گی، یہ 4 چیزیں امت کے کچھ افراد میں باقی رہیں گی، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اپنے حسب و نسب پر بڑا فخر کریں گے، خاندانی شرف و فضیلت پہ فخر کریں گے، اور لوگوں کے خاندانی حسب و نسب پر طعن کریں گے، اور یہ بیماری اللہ معاف فرمائے تو فرمائے اکثریت کے اندر آج موجود ہے۔ اپنی ذات کا ذکر آ جائے، ہم سید ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم خان ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، اور کسی دوسرے کا ذکر کرنا ہو اس کی ذات کا ذکر ایسے انداز میں، ایسے لب و لہجے میں کریں گے کہ یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، یہ بڑے کمی کمین لوگ ہیں، ان کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے بھائی تم سب کا باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تم چلے کہاں سے؟ آدم و حوا سے، اور آدم مٹی سے، تراب سے، تم خاندانی حسب و نسب میں جو مرضی اپنے آپ کو سمجھ لو، فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں تم میں عزت والا کون ہے؟ سید، شیخ، خان، راجپوت، مغل، یہ کہ بنیاد ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے ہاں عزت پاتا ہے۔ یہ بلال ہے، اور عمر بلال سے کہا کرتے تھے سیدی بلال۔ ارے وہ حبشہ کے غلام عمر کے سید کیسے بنے؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ رشتہ داری کا موقع ہو تو اللہ معاف فرمائے، سید کی بیٹی گھر بیٹھے بیٹھے 55 سال کی ہو جائے گی، کیوں نہیں بیاہتے؟ رشتے تو آ رہے ہیں، کوئی سید میں سے نہیں آ رہا، امتی آ رہے ہیں۔ سادات کی لڑکی امتیوں کے گھر جا نہیں سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ذات پات تو صرف ہندوؤں میں ہے، یہاں کلمہ گو اس حد تک گھٹنے اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ بیٹی یہ گھروں میں بیٹھی بھی بوڑھی ہو گئی، ذات نہیں ملی۔ راجپوت کی بیٹی غیر راجپوت کے گھر کیسے جائے، خان کی بیٹی غیر خان کے گھر کیسے جائے، ارائی کی بیٹی غیر ارائی کے گھر کیسے جائے۔ ہر کسی کو اپنی ذات چاہیے، اپنی ذات پہ فخر کرتے ہیں، غیروں کی ذات پہ طعنہ کرتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا امر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر، امت کے بعض لوگوں کے اندر بھی یہ بیماری باقی رہے گی۔ والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، بارش برسے گی تو اس پہ یہ بد عقیدہ رکھیں گے کہ یہ فلاں ستارے کے اثر سے برسی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا، اسلام کا نہیں، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، یہ بری چیز ہے، اس سے اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ اور اسی طرح نوحہ کرنا، نوحہ خانی کا بھی آج بازار گرم ہے، سینے پیٹنے، چہرے پیٹنے، گریبان پھاڑنے، یہ نوحہ خانی زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے، اسلام کا نہیں، اسلام نے اسے منع کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سقانا اللہ فقد آمن باللہ، بارش کے برسنے پہ جس نے یہ کہا اللہ نے ہمیں پانی پلایا، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ ارے بھائی یہ بارش برسے اور آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو تو آپ ایمان لانے والے مومن ہیں، ستاروں پہ کرو تو کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹا ہو اور آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے اور کہے یہ پیر دیتا ہے، یہ پیر بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ ولی بخش ہے، یہ امام بخش ہے، تو آپ مسلمان رہو گے؟ پھر آپ کا ایمان باقی رہے گا؟ رزق ملتا ہے تو اس کی نسبت مردوں کی طرف، اولاد ملتی ہے تو نسبت مردوں کی طرف، اللہ پر ایمان مٹتا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ کا ذکر کب کریں گے؟ شادی ہوئی کیسی رہی؟ باجی پیر جی نے تعویذ دیا تھا بیٹی بڑے
بہترین بس رہی ہے. کاروبار کیسا ہے؟ بابا جی نے پھونک ماری تھی، بڑا اچھا کاروبار ہے. اولاد جی بابا جی نے کرم کر دیا، پیر دیتا بیٹا ہوا. ہر چیز میں بابے مردے اللہ کی مخلوق. کوئی مر جائے اللہ کا مرضی، جی اب کیا کر سکتے ہیں. یہاں تیرے بابے کا کوئی کردار نہیں ہے. اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو بھائی. نہ اولاد کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ رزق کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ موت زندگی کس پیر کے ہاتھ میں. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے. تو رزق لینا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اولاد چاہیے تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اپنے ہر مسئلے کو پیش کیجئے اللہ مولا کے سامنے، مالک کے سامنے. یہ جن کے دروں پہ تم گر رہے ہو، یہ لاچار ہے، یہ مجبور ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں. یہ تم جیسے انسان ہے، اللہ کی قسم یہ تم جیسے انسان ہے. تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو نیکی کا فرق ہو سکتا ہے. کوئی بندہ جتنا نیک ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، لیکن کسی کے اختیار میں کچھ نہیں کہ یہ جو چاہے آپ کو عطا کر دے اور جس سے چاہے آپ کو محروم کر دے. سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون الناس مجدبین، لوگوں پر قحط سالی آئے گی، بارش کا برسنا رکے گا. فینزل اللہ تبارک و تعالی علیہم رزقا من رزقہ، پھر اللہ مالک اپنے رزق یعنی بارش میں سے رزق نازل فرمائے گا. فیصبحون مشرکین، جب بارش برسے گی تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں گے. جب یہ کہیں گے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اس پہ اختیار بھی صرف اللہ کا چلتا ہے. یہ فرمان سن کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقولون مطرنا بنوع کذا و کذا، وہ کہیں گے فلاں اور فلاں ستارے کے طفیل ہم پہ بارش برسائی گئی. تو پیارے بھائی، اللہ کی مخلوق عاجز ہے، کمزور ہے. یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ جن، یہ انسان، یہ درخت، یہ پرندے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے. اس کائنات میں تصرف اگر ہے تو خالق و مالک کا، آرڈر ہے تو خالق و مالک کا. بارش کا برسنا، اولاد کا ملنا، رزق کا ملنا، شفا ہو جانا، بیماریوں کا ٹل جانا، مصیبتوں کا دور ہو جانا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے ایک مولا اور مالک کے. یہ عقیدہ توحید ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آگے سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ اسی عقیدے کا داعی بنا کر ساری زندگی اس عقیدے کی خدمت کی توفیق دیتا رہے اور اس خدمت کو اپنے جناب میں قبول فرمائے، زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے ایمان کی بہترین حالت میں. اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید